قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے حد و حساب درود و سلام پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے۔ پیارے درویش بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنوں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر کئی جگہ تے والدین دے متعلق ارشاد فرمایا، جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا اوتھے اللہ تعالیٰ نے والدین دے نال احسان دا حکم بھی فرمایا۔ تو احسان ہے کہ کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف دا حکم فرمایا کہ آپس دے اندر انصاف کریا جی، آپس دے اندر انصاف کریا جے، یعنی کہ جس کولوں کوئی چیز لئی ہے انہوں اس طرح ہی واپس کرنی ہے۔ انصاف کریا جے، لین دین دے اندر انصاف کریا جے، معاشرے دے اندر انصاف کریا جے، رشتہ داراں دے اندر انصاف کریا جے، اور اپنے دوست احباب دے اندر، مسلماناں دے اندر، انساناں دے اندر انصاف کریا جے۔ تو جدوں والدین دی واری آئی تو فرمایا انصاف نہیں، والدین نال احسان کریا جے۔ اولاد نو حکم فرمایا کہ والدین دے نال احسان کریا جے۔ تو احسان ہے اے نہیں کہ انصاف ہے کہ اگر باپ تھانوں تھپڑ مارے تو اے نہیں کہ تسی اگوں معاذ اللہ تھپڑ ریسیو کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، احسان کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ والدین دے نال اے نہیں کہ والدین تواڈے نال بلند آواز نال لہجے نہ بولن تو تسی انہاں دے نال بلند آواز نہ بولو۔ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، تساں اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے اور ادب و احترام دے اندر رہنا ہے۔ تو پیارے درویش بھائیوں، والدین وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ ادا نعم البدل نہیں۔ سماعت فرماؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نال کلام کرنے والے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کر دینے، یا اللہ مینوں کوئی نصیحت فرما، اے اللہ، اے میرے مالک مینوں کوئی نصیحت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، نیک سلوک کریا کرو، نیک سلوک کریا کرو۔ پھر عرض کیتی، یا رب العالمین، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مینوں کوئی نصیحت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، اپنی والدہ دے نال فرمایا حسن سلوک نہ پیش آیا کرو۔ پھر عرض کیتی، اے اللہ کوئی مزید، اے اللہ کوئی نصیحت فرما، اپنے نبی نو نصیحت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنی والدہ دی خدمت، حسن سلوک نال خدمت کریا کرو۔ تو پھر عرض کیتی، یا اللہ کوئی نصیحت فرما، اپنے نبی نو نصیحت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنے والد دے نال حسن سلوک نہ پیش آیا کرو اور اپنے والد دی خدمت کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ کس نو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے کلیم نو، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلیا کہ اپنے والدین دے نال اولاد نو اپنے والدین دے نال احسان کرن دا اور اچھے اخلاق نال پیش آن دا اور خدمت کرن دا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔
حضرت ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سند نال حدیث بیان کرتے ہیں. آپ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ جس نے اس حالت اندر صبح کی تھی، جس نے اس حالت اندر صبح کی تھی کہ او دا والدین اس تے راضی ہے، اس اولاد دے والدین اس تے راضی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتا ہے. اور فرمایا جدوں اولاد اپنے والدین نو ناراض کرتی ہے، فرمایا جدوں اولاد اپنے والدین نو ناراض کرتی ہے، اور فرمایا کہ جدوں ناراض کرتی تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جنی دیر تک او اولاد اپنے والدین نو راضی نہیں کر لیندی اللہ بھی راضی نہیں ہوندا. عرض کی تھی اگرچہ والدین ظالم ہون، تو آپ نے فرمایا اگرچہ والدین ظالم ہون، والدین دی رضا اللہ دی رضا ہے، والدین دی رضا اللہ دی رضا ہے. فرمایا کہ جس نے صبح اس حالت اندر کی تھی، وہ اٹھیا اس حالت اندر اٹھیا کہ او دے والدین اس تے ناراض نے، تو فرمایا اللہ او دے واسطے جہنم دے دروازے کھول دیندے ہیں. فرمایا اگر والدین وچوں ایک بھی ناراض ہے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، جہنم دا ایک دروازہ او دے واسطے کھول دیتا جاتا ہے. فرمایا اگر والد ناراض ہے تو فرمایا او دے واسطے جہنم دا ایک دروازہ کھول دیتا جاتا ہے. تو میرے پیارے درویش بھائیو کہ پتہ چلیا کہ اللہ دی رضا والدین دی رضا ہے، اور اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی. میرے پیارے درویش بھائیو والدین او عظیم ہستی نے، او عظیم انمول تحفہ نے کہ ایزا نعم البدل کوئی نہیں. افسوس ہے اس نوجوانہ تے، افسوس ہے اس اولاد تے جیڑی اولاد دوستانہ تو اچھا سلوک کرتی ہے، اپنے ہمسایانہ اچھا سلوک کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب نے اچھا سلوک کرتی ہے، تو جدو والدین دی واری آندی ہے تو والدین ناراض کرتی ہے، والدین دے نال اس لہجے نال بولدی ہے کہ جس لہجے نال اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، انہاں دا دل دکھدا ہے. اپنے دوست احباب تے خرچہ کیتا جاندہ ہے. افسوس ہے اس نوجوان تے جڑا اپنے دوست احباب تے خرچہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داران تے خرچہ کرتا ہے، اپنے آن جان تے خرچہ کرتا ہے. جدو والدین دی واری آندی ہے، جو والدین کہندے نے، تو پھر لڑنا جھگڑنا کو شروع ہو جاتا ہے. افسوس ہے اس اولاد تے، اس نوجوان تے کہ جڑا اس عظیم ہستیاں دے نال اس طرح بولدا ہے کہ جی میں دوستاں نال بھی نہیں بولیا جاندا. تو میرے پیارے درویش بھائیو اے نوجوان غور کر، تو انہاں دی وجہ دے نال تیرا وجود انہاں دی وجہ نال زمین تے آیا، تیرا وجود انہاں دی وجہ نال زمین تے آیا، انہاں دے وسیلے نال تو زمین تے آیا. تے کس قدر احسان کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر. ایک صحابی حاضر ہوندے نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بوڑھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بوڑھی ہے، میں انہاں نوں کھانا بھی کھلانا وا، کندھیاں تے بٹھا کے سفر بھی کروانا وا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے سفر چ لے کے جانا وا، اٹھا کے لے کے آنا وا، لے کے جانا وا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ دا حق ادا کیتا ہے؟ تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی سن، تو اپنی والدہ دا تھوڑا جہا بھی حق ادا نہیں کیتا. میرے پیارے درویش بھائیو اے نوجوانوں، اپنے باپ دی قدر کرو، اپنی والدہ دی قدر کرو، اپنے باپ دی قدر کرو. باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنی دیر تک باپ زندہ ہوندہ ہے، جس گھر دے اندر باپ زندہ ہوندہ ہے اس گھر دے اندر صدقہ خیرات نہیں ہوندہ. جس گھر دے اندر جنی دیر تک والد زندہ ہے صدقہ خیرات نہیں ہوندہ، اور وہ والد بوڑھا بھی ہو جاندہ ہے، وڈیرا بھی ہو جاندہ ہے، ضعیف بھی ہو جاندہ ہے، اپنی کمر تے بوجھ بھی چکتا ہے، لیکن اپنی اولاد تک صدقہ نہیں آن دیندہ، اپنی اولاد تک صدقہ نہیں آن دیندہ. اپنی اولادیاں خوشیاں نو کچلدہ نہیں، اپنی اولادیاں خوشیاں نو بحال کرنے واسطے، اپنی اولادیاں خوشیاں نو انہاں دے اندر اضافہ کرنے واسطے، انہاں دی اپنی اولادیاں خوشیاں ویکھن واسطے وہ اپنی کمر تے
بوجھ اٹھاندا ہے، اپنی کمر تے وزن اٹھاندا ہے صرف اپنی اولاد دی خاطر، تے اے اولاد اے نوجوان، او افسوس اس نوجوان تے کہ جڑا نوجوان اپنے والدین دے نال اپنے باپ نال جھگڑدا ہے، اور بدقسمت او نوجوان نے کہ جڑے اپنے والدین نو گالیاں دیندے نے اور اپنے والدین نو مار دے نے۔ افسوس میرے پیارے درویش بھائیو، توبہ کر لئیے اس عمل تو توبہ کر لئیے، کیونکہ اے او عمل ہے کہ جڑا اللہ نو ناراض کردا ہے، اور جتنا خدا ناراض ہو جائے اس نو نہ دنیا دے اندر سکون ہے، نہ قبر اور نہ حشر دے آخرت دے اندر سکون ہوئے گا۔ تو میرے پیارے درویش بھائیو، اپنے والدین دی قدر کریے، اپنے والدین دی قدر کریے۔ والدین ایک عظیم ہستی ہے میرے پیارے درویش بھائیو۔ نماز پڑھنے ہیں کس واسطے؟ جنت واسطے۔ نماز پڑھنے ہیں تو خواہش جنت، صدقہ خیرات کرنے ہیں تو خواہش جنت، قرآن دی تلاوت کرنے ہیں تو خواہش جنت۔ تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اولاد نے فرمایا، اے نوجوان، فرمایا کہ تیرے واسطے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے، فرمایا تیرے واسطے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے، تیری جنت۔ اولاد نے فرمایا تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے وے، تیری والدہ دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اور باپ دی جب واری آئی تو فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے، فرمایا جن نے جنت دا دروازہ چوکھڑ چومنی ہوئے وہ باپ دا متھا چوم لے۔ تو میرے پیارے درویش بھائیو، یہ انمول تحفہ ہے، یہ انمول تحفہ ہے، اس دی قدر کریے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ساری آخرت بھی بہتر۔